السلام علیکم، آپ دیکھیں خبر، میں ہوں محمد مالک۔ آج بہت جھگڑا ہوا نیشنل اسمبلی میں۔ طلال چودھری جو منسٹر آف اسٹیٹ ہیں انٹیریئر کے، اور اسد کیسر صاحب جو سابقہ اسپیکر ہیں کے پی کے اور اب ایم این اے بھی ہیں، اور یہ بات ہو رہی تھی جو ملٹری آپریشن کی بات ہو رہی ہے۔ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم آئی بی او بیس کر رہے ہیں، لیکن ان کا خیال ہے کہ بھرپور وہاں پہ چل رہا ہے مسئلہ، تو اس کے اوپر ایک بڑی سخت کلامی ہوئی۔ اور یہ مسئلہ بڑا سیریس ہے، یہ خالی ایک پولیٹیکل سٹینڈ آف نہیں ہے۔ اب ڈیٹا دیکھ رہے تھے کہ صرف جنوری اور جون کے درمیان میں 502 ملیٹنٹ اٹیکس ہوئے اکراس پاکستان، جس میں 737 سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے۔ صرف پچھلے 30-35 دنوں میں 5 ینگ میجرز ہمارے شہید ہوئے۔ کل کا دن جو گزرا ہے اس میں صرف کے پی کے اندر 11 لوگ ایک دن میں شہید ہوئے۔ خیال یہ تھا کہ اس پہ سارے کنسنسس پہ ہوں گے، اور یہ جو جھگڑا چل رہا ہے اس میں آج جو تحریک تحفظ آئین ہے ان کے بھی اسپوکس پرسن کی بھی تھوڑی دیر پہلے ٹویٹ آئی ہے، تو اس میں انہوں نے اس کو بھی تنقید بنائی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ان آپریشنز کی راہ میں حائل سب سے بڑی رکاوٹ پختون اولس یعنی کہ پختون جرگہ ہے، اور یہ مزید اپنے علاقوں کو جنگی کاروبار اور اس میں بقا ڈھونڈنے والی قوتوں مرکز نہیں بنانا چاہتے۔ یعنی کہ انہوں نے بھی اپنا ویٹ اسی بیانیے کے اوپر پھینکا ہے جو کہ اس وقت پی ٹی آئی یا موسٹ اسپیسیفکلی کے پی گورنمنٹ کا ہے۔ کہ جہاں تک کے پی گورنمنٹ کا تعلق ہے اس میں مکس میسیجز آتے ہیں، ایک دن دھاڑے دار بیان دیتے ہیں گنڈا پرسا، پھر اگلے دن ٹوٹلی فلپ کر جاتے ہیں، وہ بھی ایک کنفیوژن ہے۔ اب بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جو آج کا جھگڑا ہوا ہے اور یہ جب آپریشن کو بنیاد بنائی جا رہی ہے، یہ پی ٹی آئی شاید ایک نیا پولیٹیکل کوئی اینگل ڈھونڈ رہی ہے، ایک نیا کسی ایونٹ بنانے کا، جھگڑا بنانے کا، کیونکہ 5 اگست کو جو ہوئی تحریک ہوئی، لیٹ سے اگر میں یہ نہیں کہتا فلاپ شو ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ لیس دین ڈیزائرڈ تھا، کوئی اتنا امپیکٹ نہیں تھا، اور تمام لوگوں کا خیال تھا کہ اس میں مومنٹم ہے ہی نہیں، اور اس میں بہت سی وجوہات ہیں، اپنے انٹرنل ڈفرینسز پی ٹی آئی کے، کنفیوژن ہے، اسٹریٹجی نہیں ہے، وہ ایک طرف چل رہا ہے۔ دوسری طرف عدالتوں سے دھڑا دھڑ سزائیں ہو رہی ہیں، اور گولی کی اسپیڈ سے الیکشن کمیشن ڈسکوالیفیکیشن بھی کر رہا ہے۔ پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہمارے لوگ نکالے بھی جا رہے ہیں، ہمارے سے وہاں بھی ہمارے سے کوئی انصاف نہیں ہو رہا۔ آج فیفن کی ایک رپورٹ ہے فیئر اینڈ فری الیکشن نیٹ ورک کی، اس کے بھی فگرز بڑے پریشان کن ہیں کہ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں سزا ہوتی ہے تو ساتھ ہی ڈسکوالیفیکیشن کی بھی گولی چلتی ہے۔ اس کے مطابق تقریباً صرف 46% الیکشن کمیشن جو کمپلینٹس تھیں ان کے فیصلے ہوئے ہیں، اور نیشنل اسمبلی کی جو ٹریبیونلز کے پاس ہیں اس کا 2/3 2/3 کے ابھی فیصلے نہیں ہوئے۔ پنجاب جو پروونشل اسمبلیز کی جتنی پٹیشنز گئی ہوئی ہیں ان کے 50% سے بھی کم، مطلب قریباً 50% فیصلے ڈیسائیڈ ہوئے، ایک سال سے زیادہ عرصہ، ایک سال ہونے والا ہے۔ اور 23 ٹریبیونل جو بنے ہوئے الیکشن ٹریبیونل، ان میں سے 12 ٹریبیونل ایسے ہیں جنہوں نے ایک بھی کیس ڈیسائیڈ نہیں کیا۔ تو ایک طرف یہ سب کچھ چل رہا ہے، دوسری طرف یہ تحریک کی بات چل رہی ہے۔ 2-3 سوال ہیں میرے آج۔ ایک جو 5 اگست کا ہوا، اب نئی ڈیٹ آ گئی تھی کہ 14 اگست کو بھی تحریک کا دوسرا راؤنڈ ہوگا، کہ پی ٹی آئی کے پاس اب کیا آپشنز ہیں، پہلا سوال۔ دوسرا سوال ایک بحث چل رہی ہے کہ جو لوگ ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں اس میں ٹاپ لیڈرز بھی ہیں، 13 لوگ تو ان کے ٹاپ لیڈرز گئے ہیں یہ مئی 9 کے کیسز میں، اور جو ڈسکوالیفائی ہو گئے ہیں، کنوکشنز تو اس سے بہت زیادہ ہیں، وہ تقریباً 200 لوگوں کی کنوکشنز ہوئی ہوئی ہیں، اور اس میں یاسمین راشد صاحبہ بھی ہیں، اس میں محمود الرشید بھی ہیں، اعجاز چودھری بھی ہیں، ان کی ڈسکوالیفیکیشن ابھی نہیں ہوئی لیکن کنوکشنز میں وہ لسٹ ہیں، عمر چیمہ ہے فارمر گورنر، تو وہ بھی لسٹ کافی لمبی ہے۔ تو اب بحث یہ چل رہی ہے کہ جو سیٹس ڈسکوالیفائی جہاں ہوئے ہیں ان پہ الیکشن لڑنا ہے کہ نہیں لڑنا۔ آج بیرسٹر گور جو چیئرمین ہے پی ٹی آئی کے، انہوں نے ایک پہ گول مول جواب دیا میڈیا سے بات کرتے ہوئے، اور یہ کہا کہ میری بھی خان صاحب سے بات ہوگی تو پھر ہم اس پہ فیصلہ کریں گے۔ جو میجورٹی ہے پی ٹی آئی کی پارلیمان کے لوگوں کی، جب ان سے آف ریکارڈ بات کرتے ہیں تو ان کا خیال ہے کہ ہمیں الیکشنز میں موجود ہونا چاہیے۔ تو میرا پہلا سوال اب اپنے گیسٹ سے ہوگا، پی ٹی آئی کے پاس اب کیا آپشنز ہیں؟ سیکنڈ، کیا ان الیکشنز میں ان کو بائی پولز میں حصہ لینا چاہیے؟ اور تیسرا، کیا موجودہ جو لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی، جو بیسکلی ٹیکنیکلی نان پولیٹیکل ہے، مثلا جنرل سیکرٹری ہیں، زبردست آدمی ہیں، بریلینٹ لائر، ویری ڈیسنٹ ہیومن بینگ سلمان اکرم راجہ صاحب، لیکن پولیٹیشین نہیں ہیں، وہ جنرل سیکرٹری ہیں۔ جو چیئرمین ہیں وہ بھی وکیل ہیں، ان کا بھی کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، وہ ہیں۔ اور اسی طرح کافی جو مین اب ان کے لیڈ میں ڈیسیژن میکنگ میں وہ سارے لائرز ہیں۔ کیا موجودہ قیادت یہ کر سکتی ہے؟
تبدیلی کیا لائے گی؟ میں ان 3 سوالوں پہ بیسکلی کانسنٹریٹ کرنا چاہ رہا ہوں. میرے ساتھ موجود ہیں نصرت جاوید صاحب، بہت شکریہ آپ کا. مظہر عباس ہمیں کراچی سے جوائن کر رہے ہیں، تھینک یو ویری مچ مظہر. منیر فاروق نے ہمیں لاہور سے جوائن کیا. لیکن پہلے ذرا سن لیں کہ آج ذرا نیشنل اسمبلی میں شاہ صاحب سنے ہوا کہ آج ڈنڈی کے زور سے یہ ملک نہیں چلے گا. اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان میں جو حال ہے بہت افسوسناک ہے کہ جو ہو رہا ہے. آپ نے کتنے آپریشن کی، اس کا تو جائزہ لے کہ آپ کی اس وقت آپریشن کے نتائج کیوں نہیں نکلے، کیوں آپ کے تمام آپریشن جو ہے ناکام ہوئے. کوئی نیا آپریشن نہیں ہو رہا. آپ کے پاس کوئی دہشت گردوں کا آپ کے پاس انٹیلیجنس تو رپورٹس ہوگی، آپ انٹیلیجنس کارروائی کریں. لیکن یہ کیا ہے کہ آپ نے سوچا کہ ہم باجوڑ میں آپریشن کریں گے، ہم ممن میں آپریشن کریں گے، ہم تیرا میں آپریشن کریں گے، ہم کسی آپریشن کو نہیں ہونے دیں گے. کوئی کاروائی جو نیشنل ایکشن پلان سے ہو رہی ہے وہ ہوگی. کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا. ہمارے سارے جو یہاں بیٹھے ہم کسی آپریشن کو نہیں ہونے دیں گے. یعنی اس ملک میں دہشت گرد رہیں گے نہیں. جائے اس کے کہ آپ آپریشن پہ آپریشن کریں، اپنے عوام کے ساتھ ان کے ساتھ انگیجمنٹ کریں، ان کے ساتھ بات چیت کریں. ہمیں پتا ہے آپ کو درد ہے، کیونکہ ٹی ٹی پی کو کس نے لا کر ادھر بسایا تھا، کس نے آباد کیا تھا؟ آپ نے. بھائی ہمیں کاروبار دو، ہمیں روزگار دو، بارڈر پہ جو ہماری فیسلٹیز اس کو انہانس کرو. آپ یقین رکھیں اسی طریقے سے آپ کی ایکسٹریمزم ختم ہوگی، اسی طریقے سے آپ کی دہشت گردی ختم ہوگی. اس کے وزیر اور وزیر اعلیٰ بھتہ دے کے زندہ ہوں، بھتہ دے کے رہتے ہوں، وہ کیا لڑیں گے اور کیوں نہیں لڑتے؟ ان کا وزیر اعلیٰ بڑے افسروں کو کہتا ہے کہ ہم نہیں لڑیں گے، نہیں تو ہمارا حال پیپلز پارٹی اور اے این پی جیسا ہوگا، جے یو آئی ایف جیسا ہوگا. 2015 میں آخری حملہ پی ٹی آئی کے کسی ایم پی اے پہ ہوا، اس کے بعد کبھی حملہ نہیں ہوا. حملہ ہوتا ہے جے یو آئی ایف پہ ہوتا ہے، اے این پی پہ ہوتا ہے، پیپلز پارٹی پہ ہوتا ہے، پی ایم ایل این پہ ہوتا ہے. کوئی آپ کی رشتہ داری ہے کوئی اس سے؟ آپ پر کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ گٹھ چھوڑ ہے، گٹھ چھوڑ. ایک کو ووٹ چاہیے، دوسرے کو پروٹیکشن چاہیے. آپ نے افغانستان کے ساتھ تمام بارڈر پہ کاروبار ختم کیا. ہمارے وقت میں 1.7 بلین روپی یہ افغانستان کا ٹریک چلا. آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ فیصلہ کریں. دہشت گردوں کے ساتھ کھڑے ہیں یا پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں؟ اسلام آباد میں کسی ممبر کو ٹچ نہیں ہم نے کیا. بھئی آپ نے اگر اڈیالہ جانا تھا تو اڈیالہ کا راستہ اس اسمبلی کے تھرو جاتا ہے. اڈیالہ ادھر ہے، آپ اسمبلی کیا کرنے آئے تھے؟ کیوں بہانے کیوں اسپیکر پر اور کیوں انتظامیہ پہ ڈالتے ہیں؟ رستے کھلے تھے، گیٹ کھلے تھے. شاہ جی آپ سے شروع کرتے ہیں. پہلے تو ذرا یہ کے پی پہ بات کر لیں، پھر آتے ہیں کیا آپشنز ہیں پی ٹی آئی کے پاس. کیونکہ کیا آپ کے خیال میں یہ واقعی ایک ایشو ایسا ہے کہ جس کے اوپر ان کا ایک لیجٹمیٹ سٹانس ہے، یا آپ گنڈا پور صاحب اس کو ایک پروونس ورسز نیشنل گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ اور فوج بنانا چاہ رہے ہیں؟ اور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو بلکہ میں چاہتا ہوں کہ 30 کی رات کو لیٹ نائٹ 11 بجے قریب انہوں نے ایک بیان دیا جس میں انہوں نے بڑے للکارے مارے. پھر اگلی صبح کچھ ہی گھنٹوں کے بعد وہ دوسرا. پہلے ذرا سن لیں کہ انہوں نے کیا کہا اسی تمام ایشو کے اوپر. باجوڑ کے اندر، جس کے اندر پھر ہمارے معصوم شہری پھر شہید کیے گئے. کولیٹرل ڈیمیج سے جو ایک اعتماد کا رشتہ ہماری فوج کے درمیان اور ہماری ختم ہونے کی وجہ سے یہ جنگ جس میں آپریشن بار بار کیے گئے وہ ناکام. عمل کے مطابق ہم آگے اپنا ایک انشاءاللہ ایک پالیسی ریویو کرنے کے لیے ہم یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں کی ذمہ داری کلیئر کرنا ہے، بارڈر پہ پروٹیکشن دینی ہے، ان تک پہنچائیں گے. اور ہم امید کرتے ہیں کیونکہ ہمارے لیے ہمارے کسی اس فوجی جوان وہ بھی ہمارا بچہ ہے، ہمارا بھائی ہے، ہمارا بیٹا ہے، اتنا ہی عزیز ہے جتنا ہمارے لیے ہمارے کوئی سویلین ہمارے لیے عزیز ہے. جوان کی وہ شہادت جب ہوتی ہے تو اس کو وہ پالیسیاں، ہمارا ایکشن ان ایڈ آف سول پاور، یہ جو چل رہا ہے صوبے کے اندر، اس کے اوپر بھی ہمارے تفصیلات ہیں. کیا اس سے کوئی فوائد ہو رہے ہیں یا اس سے نقصان ہو رہا ہے، اعتماد ختم ہو رہا ہے یا اعتماد بحال ہو رہا ہے؟ ایک واضح پیغام ہے سب کے لیے کہ ہم اپنی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اپنی عوام کے لیے ہر حد تک جائیں گے. یہ کوئی رات کے 11 بجے کی بات ہے. یہ جو ایکشن ان ایڈ آف سول ہے یہ غلط ہے، بند ہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں. یہ جو بارڈرز پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ وہاں پہ کام کریں، یہ کریں. جو شہید ہو رہے ہیں ان کو بھی ان کا درجہ نہیں مل رہا کیونکہ پالیسیاں غلط ہیں. کچھ گھنٹے گزرتے ہیں، صبح ہوتی ہے. یہی گنڈا پور صاحب پھر کیا کہتے ہیں، سنیے.
فورسز نے، پولیس نے، فوج نے مل کر ہم نے امن کو قائم کرنا ہے۔ پاکستان کے دشمن ممالک ہیں، وہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ پاکستان میں امن ہو اور پاکستان میں استحکام ہو، اور دہشت گردی کے سارے جو تانے بانے ہیں وہ انہی دشمن ممالک کے ساتھ جڑتے ہیں، اور اس کا خاتمہ ہم نے مل کر کرنا۔ میں بڑے کھل کر یہ بات کرتا ہوں کہ ایک سازش کے تحت ہمارے حکومت کے درمیان، عوام کے درمیان اور فورسز کے درمیان ایک عدم اعتماد پیدا کیا جا رہا ہے۔ ان کو ایک سازش کو ختم کرنے کے لیے ہم نے مل کر ایسے لوگوں کو بے نقاب کرنا ہے، اور اس کو بے نقاب کرنے کے لیے جب تک عوام اپنی حکومت کا اور اپنے اداروں کا ساتھ نہیں دے گی، نہیں ہم جنگ جیت سکتے ہیں اور نہ ہم یہ جنگ لڑ سکتے ہیں۔ آپ سب سے بھرپور طریقے سے جنگ میں بھرپور ساتھ دینا نہایت ہی ضروری ہے اور وقت کی ضرورت ہے۔ جتنے بھی ہمارے سرکاری اہلکار ہیں، جتنی ہماری پولیس ہے، جتنی ہماری فوج ہے، یہ سب ہمارے مہمان ہیں، اور ہماری روایت ہے، ہمارا رواج ہے کہ اپنی سرزمین پہ ہمارے مہمان کو اگر کوئی نقصان پہنچائے تو وہ ہم کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے۔ ہم سب نے مل کر اپنی رواج کے مطابق اپنا مہمان سمجھ کر جو بھی ہمارے ان مہمانوں کو جو ہماری خدمت کے لیے، ہمارے تحفظ کے لیے یہاں پہ موجود ہیں، ان پہ حملہ کرے گا تو ہم نے اس کو بھرپور جواب بھی دینا ہے اور اس کو اپنے علاقے سے نکالنا ہے۔ شاہ صاحب، کچھ گھنٹے پہلے یہ جو بارڈر پہ بیٹھے ہیں، یہ جو سول ایکشن کے ادھر آ رہے ہیں، یہ جو اعتبار ان کا ختم ہو گیا ہوا ہے اور یہ ختم ہونا چاہیے، اور ہم عوام کے ساتھ ہیں، کچھ گھنٹے گزرتے ہیں، وہ مہمان بھی ہو جاتے ہیں، ان کی جانوں کا تحفظ بھی آ جاتا ہے۔ آج پھر دوبارہ یہ ہوتا ہے۔ گنڈا پور گورنمنٹ جو ہے، یہ اس کو پولیٹیکل سٹنٹ ہے یہ، یا واقعی یہ ایک ایشو ہے وہاں پہ؟ بھائی صاحب، یہ پولیٹیکل سٹنٹ ہرگز نہیں ہے۔ آپ خود سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ فگرز آپ نے اپنے انٹرو میں دیے ہیں نا، بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اب آپ کر کیا رہے ہیں۔ آپ نے جس طرح دکھایا، یعنی کہ ظاہر ہے ٹیلی ویژن کا تقاضا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں، لیکن یہ سوکڑوں کی لڑائی لڑ رہی ہے نا۔ کوئی آپ کو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنا سنجیدہ، اتنا حساس موضوع ہے کہ اس کو میرے اور آپ جیسے لوگ ساری زندگی صحافت کی نظر کرنے کے باوجود مین سٹریم میڈیا پہ کرتے ہوئے یوں ہوتا ہے پلسرات پہ چل کے جانے والی۔ صحیح، ٹھیک ہے بات۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ پارلیمان کا فلور ہے، اس فلور کے اوپر وزیر مملکت برائے داخلہ جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا 215 کے بعد کوئی بندہ نہیں مرا۔ تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ اب یہ جو آئے ہوئے ہیں جن کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہو رہے ہیں، وہ اب کیا تحریک انصاف کے لوگوں کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیں۔ واٹ اے رانگ میسج فرام دی فیڈرل گورنمنٹ، یہ غلط میسج۔ دوسری طرف یہ نہیں، وہ تو گٹھ جوڑ ثابت کر رہے ہیں نا کہ دیکھیں اس وجہ سے حملہ نہیں ہوا کیونکہ آپ پروٹیکٹ کر رہے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے یہ جو فگرز آپ نے یہ سنائی رات سے پہلے اور رات کے بعد، ٹھیک ہو گئی بات۔ اس کے باوجود مسئلہ یہ ہے کہ انہی گنڈا پور صاحب نے ایک نام نہاد کل جماعتی کانفرنس بلائی۔ اس کانفرنس میں کوئی مین سٹریم پارٹی شریک نہیں ہوئی۔ وہاں کے جو سٹیک ہولڈر بنتے ہیں ٹیکنیکلی اسپیکنگ، پیپل لائک ایمل ولی خان عوامی نیشنل پارٹی، آپ کے ہزاروں JUIF نہیں تھی، وہ نہیں تھی، پیپلز پارٹی نہیں تھی، کوئی بھی نہیں تھی، JUIF نہیں ہے، پیپلز پارٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ہونے کے باوجود آپ بالآخر اس کے اختتام پر ایک بہت بڑی پریس کانفرنس کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ آج سے ہم نے کل جماعتی کانفرنس نے فیصلہ کیا ہے کہ ضلعی سطح پر جو ہیں جرگے شروع ہوں گے، اور جرگوں کا یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہے گا کم از کم 3 سے 4 ہفتوں تک۔ اس کے بعد پھر ایک لوئے جرگا، ایک کائنڈ آف یہ گرینڈ جرگا ہوگا۔ ایک حوالے سے دیکھا جائے تو آپ ایک کنسنسس بنا رہے ہیں، پیپلز موبلائزیشن کر رہے ہیں۔ گنڈا پور صاحب کا بیان جو ہے دوسرے دن والا کہ ہمارے مہمان ہیں، وہ اس میں میٹر نہیں کرتا۔ بات یہ ہے کہ وہ جو آپ نے فیصلہ کیا تھا کل جماعتی کانفرنس میں، وہ یہ کہ نو آپریشن، آج ہی جیسے وہ آیا ہے کہ ابھی تک جتنی بھی ہوئی ہیں باجوڑ میں، شمالی وزیرستان میں، جنوبی وزیرستان میں، اس میں نام نہاد وہ لوگ جن کو ہم دہشت گرد کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم یہاں سے نکلیں گے نہیں، ہاں یہ ٹھیک ہے، ہمیں شہری معاملات میں مداخلت نہیں کرنا چاہیے، ہم اچھے بچے بن کر رہنے کو تیار ہیں۔ ہاں، اور دوسری طرف انہیں ملنے والے عمائدین،
وہاں کے لوکل پارلیمنٹیرین اور لوکل سٹیک ہولڈرز. بھائی میرے بات یہ ہے کہ ادارے کس لیے ہوتے ہیں؟ دیر از اے فورم کالڈ نیشنل سیکورٹی فورم. یہ پارلیمان میں کیوں ڈسکس ہو رہی ہے سوکھنوں کی لڑائی؟ وہ ہمارے لاہور کے اس محلے کی طرح کے جس میں وہ کوٹے پر وہ خواتین جو ہیں بیٹھ کے ایک دوسرے کو تانے دے رہی ہوتی ہیں. یار دس از اے ویری سنجیدہ معاملہ. آپ نے جیسے خود کہا. اور حملے اب کیسے ہو رہے ہیں؟ حملے ہو رہے ہیں ود ڈرونز. اب تو ٹارگیٹڈ بہت زیادہ بابا انڈیا سے آپ کو ڈرون آ رہے تھے نا. اب آپ کے یہاں سے دہشت گرد جو ہیں وہ آپ کی تنصیبات پر ڈرونز مار رہے ہیں. آپ کے پاس وہ تھرمل گنز کے ذریعے ہو رہے ہیں. نائٹ ویژن جو ہے وہ سہولتوں کے ساتھ حملے ہو رہے ہیں. اس صورتحال میں کیا آپ کے پاس کوئی اور آپشن ہے سوائے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے؟ فی الحال پھر یہ کیا پالیٹکس کر رہے ہیں؟ پالیٹکس کھیل رہے ہیں؟ نہیں. یہ پالیٹکس کرنے کا نقصان کیا ہوگا کہ آپ یہ پرسپشن کیوں آپ پروجیکٹ کر رہے ہیں؟ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. اگر کوہاٹ میں میرا کوئی پاکستانی جو ہے وہ خود کو محفوظ نہیں سمجھ رہا، ڈی آئی خان میں محفوظ نہیں سمجھ رہا، ٹانک میں محفوظ نہیں سمجھ رہا، تو مجھے اتنا ہی دکھ ہونا چاہیے جتنا فرض کرو کہ اسلام آباد میں کوئی پاکستانی ہے، لاہور میں. تو آپ میسج کیا کنوے کر رہے ہیں؟ آپ میسج یہ کر رہے ہیں کہ اٹک کے اس پار لوگوں کا جو دکھ ہے اس کو نہ مین اسٹریم میڈیا محسوس کر رہا ہے اور نہ ہی وفاقی حکومت محسوس کر رہی ہے. وائی؟ تو پھر دین اٹ از پالیٹکس نا. پھر تو پالیٹکس ہی ہوئی نا. ایگزیکٹلی دس از دا میسج نا. اور اس میں آپ وفاقی حکومت کو بھی اور اپنے آپ کو بھی سب سے پہلے ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے. میں نے اور آپ نے بھائی بیٹھ کے کتنی مرتبہ ڈسکس کیا ہے آن ایئر کیمرے کے سامنے کہ یار یہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی بڑھ رہی ہے. مظہر یہ جو جرگوں والی بات شروع ہوئی ہے، میں پہلے 10 منٹ اس پہ ختم کرنا چاہتا ہوں، پھر چلے جائیں گے دوسری پالیٹکس پہ. یہ جرگوں نے کس سے بات کرنی ہے جا کے؟ انہوں نے تحریک طالبان پاکستان سے. وہ تو پاکستان نہیں مانتے، وہ تو آئین نہیں مانتے، وہ تو کہتے ہیں یہاں پہ ہماری ایک ریاست بننی چاہیے اور وہ اپنے قوانین کے مطابق بننی چاہیے. تو اگر ان کی سرفیس ویلیو پہ بھی بات سن لیں ہم، تو یہ جرگوں نے بات کس سے کرنی ہے؟ دیکھیں مالک، سیدھی سی بات یہ ہے کہ 2014 میں نیشنل ایکشن پلان بنا تھا. اس کے بعد کتنی مرتبہ ریویو ہوا نیشنل ایکشن پلان؟ اس کی پرفارمنس کتنی مرتبہ ریویو ہوئی؟ یہ سب آفٹر تھاٹس ہیں. آپ سے سچویشن کنٹرول نہیں ہو پا رہی. صورتحال یہ ہے کہ آپ کے لوگ مارے جا رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، آپ کے افسران شہید ہو رہے ہیں، جوان شہید ہو رہے ہیں. اس کے کیا معنی ہوئے؟ اس کے معنی یہ ہوئے کہ آج بھی سلیپر سیلز موجود ہیں، آج بھی ٹارگیٹڈ وہ اٹیک کر رہے ہیں، آج بھی اس طرح کے گروپ متحرک ہیں. ہاں کراچی میں کہہ سکتا ہوں کہ کراچی میں آج سچویشن ریلیٹیولی اس سے بہت بہتر ہے جو آج سے چند سال نہیں. تو جو یہ سولوشن دے رہے ہیں گنڈا پور صاحب، جو سولوشن انسسٹ کر رہے ہیں، کیا یہ ورکیبل سولوشن ہے؟ سر آپ کس سے بات کریں گے؟ آپ جا کے دیکھیے اس وقت افغانستان میں کوئی اینٹی طالبان گورنمنٹ نہیں ہے. افغانستان میں طالبان کی حکومت ہے. اٹ از دا ریسپانسبلٹی آف طالبان گورنمنٹ کہ وہ یہاں اب چونکہ وہاں ایک طالبان کی حکومت آ گئی ہے تو اس لیے پاکستان میں ٹی ٹی پی کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہ ایک لنکڈ ہے. اور طالبان جو ہے وہاں کی جو طالبان کی گورنمنٹ ہے دے شوڈ پلے دیئر رول کہ جی یہاں سے اب ٹی ٹی پی کو ختم ہونا چاہیے. تو وہ تو پھر گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ہی بات ہوگی نا. اس میں ان کا جرگا تو ریلیونٹ ہے نا. وہ تو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ بات ہی ہوگی. پھر وہی میں کہہ رہا ہوں. دیکھیے ابھی میری چائنیز ڈپلومیٹ سے 2 ہفتے پہلے بات ہوئی تھی تو وہ تو یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان، افغانستان اور چائنا کا اتحاد ہونا چاہیے. آپ یہاں کے گروہی جو گروپس ہیں ان کو ختم کرنے میں طالبان گورنمنٹ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے کہ ان کو ختم کیا جائے. وہ جو ایک نیریٹو تھا، جو ایک زمانے میں صوفی محمد کا نیریٹو تھا کہ وہ پاکستان کے اندر پوری ایک ریفارم لانا چاہ رہے تھے، اس طرح کے گروپ جو تھے ان کی اب گنجائش نہیں ہے، نہ ہی ان گروپوں کی گنجائش ہے جو پچھلے 20 سالوں میں پاکستان کے اندر. تو پھر گنڈا پور کیا؟ گنڈا پور اس کو ایک سیاسی بنانا چاہ رہے ہیں کہ میں کسی طرح میں پروونس کا مجاہد اول بن جاؤں، کیا میں پروونس کے لیے جنگ لڑ رہا ہوں؟ کہ مجھے بتائیں کہ گنڈا پور کی تحریک انصاف میں کیا اسٹینڈنگ ہے؟ اگر تحریک انصاف کے اندر یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ گنڈا پور، اس کے بعد اس لیے کہ گنڈا پور نے ابھی 5 اگست میں جو ان کی پرفارمنس تھی کیا تھی؟
وائی ہی شوڈ بی دیئر ایز اے چیف منسٹر. گنڈاپور کیوں چیف منسٹر ایز اے چیف منسٹر برقرار رہے ہیں؟ اگر پی ٹی آئی کے اندر ان کی مخالفت اتنی بڑھ گئی ہے تو گنڈاپور پی ٹی آئی کے اندر کی بات کر رہا ہوں میں، ذاتی طور پہ نہیں، لیکن پی ٹی آئی کے اندر گنڈاپور کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ ڈبل کھیل کھیل رہے ہیں. ٹھیک، پی ٹی آئی اور یا بانی پی ٹی آئی ان سے کون لوگ ملتے ہیں جا کے اور بعد میں آپ باہر آ کے کیا بات کرتے ہیں، لیکن ہی شوڈ ٹیک اے ڈیسیژن. آئیدر ہی شوڈ ایکسپریس ہز کمپلیٹ کانفیڈنس آن گنڈاپور یا وہ اس کو تبدیل کرے کسی دوسرے کو لے کر آئے. منیب یہ جو مکس پلیٹ چل رہی ہے اس میں سے آتا ہوں میں، مکس پلیٹ پہ کافی چیزوں بات کرنی ہے. منیب یور کوئک 2 cents آن دس کہ یہ جو سارا چل رہا ہے، کیا یہ گنڈاپور ایک زبردستی ایک پولیٹیکل سٹنٹ کر رہے ہیں کہ لگے کہ میں پروونس کے اختیارات کے لیے اور پروونس کے لیے لڑ رہا ہوں اور بڑا اور تاکہ دوسری چیزوں سے دھیان ہٹ جائے جو ان کی نالائکیاں ہیں، ناکامیاں ہیں، تحریک کو جس طرح وہ نہیں بنا سکے، چیزیں نہیں کر سکے، اپنے بانی چیئرمین عمران خان کو نہیں نکال سکے، ان کی اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بات چیت نہیں کروا سکے، تو یہ وہ نیا ایک شوشہ چھوڑ رہے ہیں. دیکھیے سب سے پہلے تو آئی ڈونٹ نو، پتہ نہیں انہیں برا بھی لگے گا، بٹ گنڈاپور صاحب از ناٹ اونلی از ہی اسکیئرڈ فار ہز لائف، از آلسو اسکیئرڈ فار ہز گورنمنٹ. ان کو اپنی گورنمنٹ جانے کا بھی ڈر ہے، اسی لیے وہ فلپ فلاپ کرتے رہتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ان کو اپنی جان کا بھی ڈر ہے، اور خیبر پختونخوا کے اندر اور بہت سے پی ٹی آئی کے ایسے لوگ ہیں جو یہ بھتا بھی دیتے ہیں، سب کچھ دیتے ہیں. بٹ دی آئرونک پارٹ از وہ محسن نقوی صاحب کا ٹویٹ ہے نا جولائی 24 کا، ایک اہم صوبائی عہدیدار ڈیرہ اسماعیل خان میں طالبان کو کتنے پیسے ہرما دیتا ہے. ویسے سوال یہ ہے کہ بتائیں ہمیں، یہ ایک دوسرے کو عورتوں والے جملے کیوں لگاتے ہیں، بتائیں ہمیں. دیکھیں میں وہی مالک صاحب عرض کر رہا ہوں کہ آئرونک پارٹ یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب کو بھی پتا ہے کہ وہ صوبائی عہدیدار کون ہے، پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز، پاکستان کی آرمی کو بھی پتا ہے کہ وہ صوبائی عہدیدار کیوں ہے. اب ایشو صرف بڑا چھوٹا سا ہے، میں اس کو سم اپ کر دیتا ہوں. دیکھیے ایشو یہ ہے کہ اگر ٹی ٹی پی کی دوبارہ مداخلت ہوئی خیبر پختونخوا کے اندر تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ صرف نام دے دیں عمران خان کو سارا دن سوشل میڈیا پہ کہ عمران خان کی وجہ سے سارا کچھ ہو گیا. نہیں، آپ نے اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے تو اس وقت بھی کریں نا. عمران خان نے اپنی مرضی سے تو نہیں کسی کو دروازے کا کنڈا کھول دیا تھا بھئی آ جاؤ سارے واپس. جو بھی کچھ ہوا وہ فیض حمید صاحب تھے یا باجوہ صاحب تھے، ان کی مرضی سے ہی ہوا ہوگا. ایسا تو نہیں ہوگا نا کہ خان صاحب نے کسی کو ویزا دینا تھا واپس آنے کے لیے. جنرل باجوہ تو آن ریکارڈ پہ ہیں اور میرے سے بات ہوئی اور ان کا جی آپ اپنے پروگرام میں کہہ دیں، اور وہ تو کہتے ہیں کہ جی ہم نے کسی کو لا کے سیٹل نہیں کیا، طے ہوا تھا کہ سیٹل ہوں گے. اور اگر یہ کہتے ہیں مجھے پارلیمان میں بلا لیں، میں اسمبلی کی پارلیمانی کمیٹی کے سامنے آ کے بیان دوں گا کہ مجھے بتائیں وہ کہاں ہیں وہ 5000 لوگ یا جو 6000 لوگ کہتے ہیں اور جی کوئی 40000 کہتا ہے. وہ کہتے ہیں فیصلہ ہوا تھا ری سیٹلمنٹ کا، آیا کوئی نہیں تھا اور انہوں نے کھلا چیلنج دیا ہوا ہے. بٹ بات یہ رہی باجوہ صاحب ود ڈیو ریسپیکٹ وہ چیلنج بالکل دیں اور واقعی پھر چاہیے سب کو کہ انہیں بلایا جائے. تو یہ جو خیبر پختونخوا کے اندر پچھلے 1.5 سال کے اندر جو دہشت گردی کا سرج آیا ہے، یہ میری آپ کی وجہ سے آیا ہے یا شاہ جی کی وجہ سے آیا ہے یا مدر صاحب کی وجہ سے آیا ہے؟ کوئی نہ کوئی کچرا تو دوبارہ اکٹھا ہوا ہے خیبر پختونخوا کے اندر. دیکھیے مالک صاحب 2007 میں ٹی ٹی پی بنی تھی، بیک اینڈ فورتھ جو ہوتا رہا، ہم پہ ڈبل گیم کے الزام لگتے رہے کہ ہم مکانی نیٹ ورک کے خلاف کچھ نہیں کرتے، سب کچھ نہیں کرتے. آپ نے انہیں پش کیا، نکالا یہاں سے، وہ بارڈر ایریاز کے پاس جتنے افغانستان کے ایریاز ہیں وہاں گئے. افغانستان کے اندر جب دوبارہ طالبان آئے ہم نے یہاں پر بغلیں بجانا شروع کر دی کہ بڑا نیک کام ہو گیا ہے، اور ڈر یہی تھا کہ یہی وہ استعمال کریں گے سرزمین اور پاکستان کے اندر اٹیک کریں گے. وہی ہوا. اب ایشو یہ ہے کہ جہاں آپ آج کھڑے ہیں کیا آپ کے پاس کوئی سولوشن ہے؟ جو سی ایم خیبر پختونخوا ہے ہی از اسکیئرڈ، وہ ڈرے ہوئے ہیں. وہ تو یہ اس کے اندر کون سا پولیٹیکل سولوشن چھوڑ دیں یار، ڈرے میں تو چھوڑ دیں. نہیں وہ نہیں چھوڑی جاتی نا، پھر اپنی حکومت بھی نہیں چھوڑی جاتی، پھر اقتدار بھی نہیں چھوڑا جاتا. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ہم اس دوران یہ کہہ رہے ہیں اور یہاں سوچ ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر حکومت تبدیل ہو جائے، گنڈاپور صاحب چلے جائیں. میں ابھی بھی سوچتا ہوں کہ ایک ایسا صوبہ جو بدقسمتی سے پھر دہشت گردی کی نظر ہو رہا ہے، وہاں پر یہ نیا فارمولا لانے کی کیا ضرورت ہے کہ یہاں پر ایک پولیٹیکل انسرٹنٹی بھی ڈیولپ کر دی جائے. ایشو سمپل سا ہے مالک صاحب، ہم نے یہ ڈول پالیسی نہیں چل سکتی. آپ ٹی ٹی پی وہ کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ کوئی نیگوشیٹ کر سکتے ہیں، آپ نہیں کر ان کی سکتے، سیٹلمنٹ ان کے کرا ساتھ کچھ نہیں ہو سکتا. وہ ایک کچرا ہے اور کچرے کا کام صرف ایک ہی ہوتا ہے کہ آپ اسے ٹریش کین میں پھینکتے ہیں. دیٹس اٹ. چلیں آئی تھنک اس پہ تو ہم سب کا ایگریمنٹ ہے. آپ ذرا دوسرے سبجیکٹ پہ آ جاتے ہیں شاہ جی. اب پی ٹی آئی کے پاس کیا آپشن ہے؟ اگر
تحریک آپ چلاتے ہیں دباؤ میں لانے کے لیے، گورنمنٹ دباؤ میں آئے، اسٹیبلشمنٹ دباؤ میں آئے اور بات چیت کرنے پہ مجبور ہو، وہ نمبرز تو ہمیں سڑکوں پہ نظر نہیں آ رہے. اور میری ایک میں نے کل بھی پروگرام میں بتایا تھا، ایک صوبے کے جو ہیڈ ہیں ان سے میں نے پوچھا کہ اب 15 کو کیا ہوگا، تو انہوں نے صاف کہا میرا 5 کا میرے پہ بوجھ تھا کیونکہ اس دن عمران خان اریسٹ ہوئے تھے، 15 پہ میں نے اتنی محنت نہ کر سکتی ہے اور نہ ہو پائے گی. تو 15 کا تو وہ خود اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ شو اور ویک ہوگا. 14 اگست تھا، یہ شو جو ہے اور کمزور ہوگا. اس لیے وہ تو اتنی چیز کوئی نہیں. اب آپشنز کیا ہیں جن سے خان صاحب بات کرنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ پرسنلائز بھی بہت ہو گئے ہیں. وہ ہر بات میں عاصم منیر نے یہ، عاصم منیر دس، اور میرے ساتھ یہ وہ، تو پھر بات کیسے ہوگی؟ طاقت سڑک پہ نہیں آ رہی. اب پی ٹی آئی کے پاس آپشن کیا ہے؟ یہ میں بعد میں آؤں گا کہ کیا موجودہ قیادت ان کی ہے اہل کہ وہ کر لیں. بس میرا تو اپنا زاویہ یہ ہے کہ اب جب تک پارٹی ریسٹرکچر نہیں ہوگی، پارٹی پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ ایک سامنے نہیں آ کے اور ایک بڑا گرینڈ پولیٹیکل الائنس بنائے بغیر بات نہیں بننی. آپشنز اس وقت کیا ہیں؟ بھائی آپشنز بہت زیادہ ہیں اگر آپ اس کو یعنی کہ پولیٹیکلی دیکھیں. مصیبت تو یہ ہے کہ ہر وقت ان کو اکساتے رہتے ہیں ان کے قائد اس بات پہ کہ جی آر پار کر دو. اب آر پار نہیں ہو رہا. دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ہے سر جی، لیکن ایک سوال ہے، وہ ڈیسیژنز لیتے ہیں بیسڈ آن دی انفارمیشن جو ان کو ملتی ہے. کیا ان کو صحیح انفارمیشن مل رہی ہے؟ 4-5 خاص لوگ جاتے ہیں، وہ اگر ان کو جا کے کہیں گے جی 5 تاریخ کو لاکھوں لوگ سڑکوں پہ نکل آئے، تو وہ تو کہیں گے نا ٹھیک ہے یار 14 کو 10 لاکھ اور نکالو. یار ایسی بھی بات نہیں ہے. خیر بات یہ ہے کہ اب لیکن میں جو آپ کو پہلے تو میں بنیادی بات کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لیگل آپ کو بیٹل بھی تو لڑنا پڑتی ہے نا سیاست میں، اور لیگل بیٹلز آپ کو بھیا میڈیا میں سپیس دیتے ہیں. بنیادی بات ہے کہ اس وقت کہ جی آپ کو فیصلہ آباد کی ایک نچلی عدالت نے، جو اگرچہ انسداد دہشت گردی کی عدالت ہے، اس نے آپ کو 10 سال کی قید سنا دی ہے. اب چاہے مجھے قتل کے الزام میں سیشن جج جو ہے وہ پھانسی کی سزا سنا دے تو آئی اسٹل ہیو فورمز ٹو اپیل. ٹھیک ہے نا؟ تو ایک تو مجھے لیگل بیٹل یہ لڑنی ہے کہ صاحب جب تک فائنلٹی نہیں ہو جاتی جو کنوکشن دی گئی ہے تو برائے مہربانی میری چھوڑی ہوئی یعنی جو سیٹ میری نااہلی کی وجہ سے الیکشن کمیشن نے خالی کر دی ہے اس پروسیس کو روکا جائے. ناؤ یہ ایک ٹھیک ٹھاک کیس ہے جس کی مورل گراؤنڈ ہے کہ ہاں یار جب تک سپریم کورٹ تک یہ طے نہیں ہو جاتا کہ مالک اگر نااہل ہو گیا ہے ایک نچلی عدالت کے فیصلے کی وجہ سے تو اس کو بالکل فارغ کر دیا جائے. نمبر 1 اس کے لیے آپ کو سرنڈر کرنا پڑے گا. اب اس میں ان کی اکثریت یہ سوچتی ہے کہ یار ہم نے تو نہ 92 کا ورلڈ کپ جیتا تھا، نہ ہماری جمائمہ گولڈ سمتھ سے شادی ہوئی تھی، نہ ہم نے شوکت خانم ہسپتال بنایا تھا. دی یار 2 سال تو زانن دی درخواست نہیں لگتی پی تو ساڈی کنے سننی ہے. ٹھیک ہے نا؟ ایک سوچ یہ ہے. او بھائی میرے، آپ کو اس بات کو بھی تو ربن کرتے رہنا چاہیے اگر آپ کی یہ سوچ ہے. آپشنز پہ آ جائیں. یہ ہو گیا. آپشنز کیا ہیں؟ دوسرا یہ ہے کہ دے مسٹ، اگر یہ ہے کہ وہ لیگلی الیکشن میں اسٹے لینے میں ناکام رہتے ہیں تو دے مسٹ کنٹیسٹ الیکشنز بائی الیکشنز. یہ تو ایک چیز ہے. میں بات کر رہا ہوں اوور آل. اس وقت عمران خان اگر ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں 2 سال ہو گئے میری پارٹی مجھے نہیں نکال سکی. میں نے پارٹی کو بار بار تحریکیں چلانے کا بھی کہتا ہوں. سڑکوں پہ ان کے خیال میں سڑکیں گرم ہو رہی ہیں، باہر نہیں ہو رہی. پارٹی لیڈرشپ آپس میں لڑ رہی ہے، سب کچھ ہے، کوئی کلیئر لیڈرشپ نہیں ہے. وہ سیکرٹری جنرل ایک بات کرتے ہیں تو چیئرمین کچھ اور کر دیتا ہے، چیئرمین کچھ اور بات کرتے ہیں تو گنڈا پر اور کر دیتے ہیں. اگر وہ مشال بنتی ہے سینیٹر تو لیما خان کہہ دیتی ہیں غلط ہے، وہ کہتے ہیں مشال کو عمران خان نے بنایا. سو کانسٹنٹلی اس پہ 5 کے اوپر سلمان اکرم کا بیان آیا کہ میں انکوائری کروں گا کہ لوگ کیوں نہیں نکلے، MNAs کہاں تھے. سو ایک چونچو کا مربع بنا ہوا ہے. میں یہ پوچھ رہا ہوں، اور پھر عمران خان کو بھی لمیٹڈ نالج آتی ہے. آئی ایم ناٹ شیور کہ ان کو گراؤنڈ ریالٹی کا کتنا پتا ہے. اس وقت کیا اسٹریٹجک بات کر رہے ہو؟ ابھی جب وہ اپنی بہن کو ملے ہیں عظما کو، آپ کو پتا ہے ملتے ہی انہوں نے پہلا سوال کیا کہا؟ میں آپ کو انتہائی ذمہ داری سے ایز اے رپورٹر بتا رہا ہوں. میں کہا یہ کل میرے جو ہیں یہ پارلیمنٹیرین سے کیا ڈرامہ کر رہے تھے یہ والے. اچھا ان سب نے کہا
نہیں ظاہر ہے کہ ہی وانٹڈ کہ یہ بات باہر جائے تو انہوں نے کہا نا اپنی بہن کو. اب آئیڈیا یہ تھا جیسے وہ کہا ہے کہ کبھی اڈیالہ جانا ہے تو یار پارلیمان سے ہی جانا ہے, وہاں پہنچ جاؤ, اور وہاں پہ بھی جاتا ہے تو کون جاتا ہے؟ پھر تحریک انصاف سے پہلے تحریک تحفظ پاکستان کا محمود خان اچکزئی, جو اب ماشاءاللہ یعنی وہ بھی 80 سال کے ہونے والے ہیں, وہ جا کے عمران خان کی بہنوں کے پاس پہنچتا اور وہاں پہ ٹوٹل تحریک انصاف کے جو میکسیمم اراکین اسمبلی پہنچ پاتے ہیں وہ ہیں 4. ٹھیک ہے جی. اب آپ مجھے خود بتاؤ کہ جب سوائے, اور وہ بھی ان کو محمود خان اچکزئی صاحب کو کہا گیا کہ چلیں جی پھر آپ اب تھک گئے ہوں گے, یہ انہوں نے کہا یار آپ کیا ہو رہا ہے, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو یوز دا ورڈ جو محمود خان اچکزئی یوز, وہ کہا یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارے لیڈر کی بہن جہاں بیٹھی ہوئی ہے پہلے اس کو سمجھا بجھا کے ٹھنڈا کر کے ان کو پہلے گھر بھیجیں تو پھر یار ہم لوگوں کو جانا چاہیے. تو ایسی صورتحال میں جب آپ دیکھتے رہے ہیں کہ آپ کے پاس امیونیشن نہیں ہے تو یار تھوڑا سا صبر کر لو. صبر بھی جو ہے یہ بھی سیاست کا حصہ ہے, یہ بھی اس کا پارٹ ہے, یہ بھی پالیٹکس ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صبر کریں اور پارٹی کو پہلے ریکانسٹیٹیوٹ کریں, صحیح طرح کریں, پھر چلائیں. ایگزیکٹلی, ٹیک یور ٹائم. ان دا مین ٹائم یہ جو آپ کو اسپیس مل رہی ہے ٹو فائٹ لیگل بیٹلز اینڈ الیکٹرل بیٹلز, فار گاڈ سیک ڈونٹ لیٹ اٹ سلپ آؤٹ آف یور. چلیں مجھے ایک اسپیس لینی ہے, کمرشل اسپیس. جی میں ذرا کمرشل بریک لیتا ہوں, پھر آگے یہی سوال میرا مظہر کے لیے بھی ہے اور منیب کے لیے بھی ہے, اور پھر ایک دو سوال اور اس کے بعد کریں گے. جی ویلکم بیک. مظہر بریک سے پہلے سوال چھوڑ کے گیا تھا کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے, کیونکہ تحریک ٹھیک ہے اپنے ورکرز کو ایکٹیو رکھنے کے لیے تو سمجھ آ رہی, لیکن اس کی کاسٹ بہت زیادہ ہے جن کو دینی پڑتی ہے. پہلے ہی ہزاروں اندر ہیں اور سینکڑوں اندر چلے جائیں گے. یہ مجھے بتائیں کیا اس وقت عمران خان کے پاس آپشنز ہیں انڈر دا گیون سینیریو, اور ساتھ ہی کہ جو بائی الیکشنز کا بھی فیصلہ نہیں ہو رہا, کیا ان کو اس میں حصہ لینا چاہیے کہ نہیں؟ مظہر. دیکھیں عمران خان صاحب کے پاس آپشن یہ ہے, دیکھیے ان کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ پارٹی کا ووٹ بینک انٹیکٹ ہے. صحیح. اب یہ چیز ان کو پچھلے 2 سال میں اندازہ ہو گیا کہ پارٹی کوئی ماس موومنٹ نہیں چلا پا رہی, لہذا پارٹی آرگنائزیشن کی طرف جائے, انہیں انتظار کرنا چاہیے. یعنی اگر کسی کے پاس اس کا ووٹ بینک انٹیکٹ ہے تو اگلے الیکشن میں آپ کیا ریفارمز کروا سکتے ہیں, پارٹی کتنی آرگنائز ہو سکتی ہے, ووٹرز کو کس حد تک ریلیف مل سکتا ہے, ان کے لوگ جو جیلوں میں ہیں انہیں کیسے ریلیف مل سکتا ہے, اور ساتھ میں جو مختلف ایشوز ہیں. دیکھیے عمران خان کی ریلیز واحد ایشو نہیں ہے پاکستان میں اور بھی بہت سے ایشوز ہیں جن کو انہیں, اور ہر جو اپوزیشن ہوتی ہے وقت کی وہ براڈر موومنٹ چلاتی ہے. مہنگائی ہے, ان امپلائمنٹ ہے, بجلی کے بل ہیں, بہت برے حالات ہیں. وہی میں کہہ رہا ہوں. تو یہ یہاں پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ تحریک انصاف کی اس وقت جو لیڈرشپ سرفیس پہ ہے اس لیڈرشپ کا پولیٹیکل ایکسپیرینس بہت کم ہے. اس لیڈرشپ کو ایجوٹیشنل پالیٹکس کا بالکل بھی تجربہ نہیں ہے. وہ جس طریقے سے یعنی آپ تحریک کیسے کہہ سکتے ہیں, آج ایک کیا, پھر آپ 14 اگست کو, پھر کسی اور تاریخ کو, اور ڈیمانڈز کیا ہیں, ڈیمانڈ 1 پوائنٹ ڈیمانڈ. بھائی اس ملک میں عام آدمی کی ڈیمانڈز بھی تو ہونا, اس ملک میں مہنگائی کی ڈیمانڈ بھی تو ہونا, اس ملک میں پیٹرول, بجلی, یوٹیلیٹی سٹورز پہ جو کچھ ہو رہا ہے, ملک کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے. آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو شاہ صاحب کہہ رہے تھے, آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ٹائم کو پارٹی کو آرگنائز کریں, ایک سٹرکچر کریں تاکہ تحریکیں بھی چلیں, باقی چیزیں بھی چلیں, لیکن پارٹی کو آرگنائز کریں. سیکنڈ سوال کوئکلی, کیا بائی پولز میں پارٹی کا مومنٹم برقرار رکھیں؟ اب یہ جو سیٹس ہیں کیا اس پہ الیکشن لڑنا چاہیے؟ ہو گیا نا 2 سال میں اندازہ ہو جانا چاہیے نا. الیکشن لڑنا چاہیے جو اب بائی پولز ہیں؟ نہیں لڑنا چاہیے. دیکھیے اس لیے نہیں لڑنا چاہیے کیونکہ آپ کو اندازہ ہے کہ اس وقت جو قوتیں ہیں وہ کسی بھی صورت میں آپ کو جیتنے نہیں دیں گی. اس لیے اگر آپ الیکشن میں جاتے ہیں آپ کے لوگ اٹھا لیے جائیں گے, آپ کے لوگوں کو ڈیٹین کر دیا جائے گا. ایک ضمنی الیکشن ہے نا, یا تو کوئی 10-15 الیکشن ہو رہے ہو جائیں گے, جس سپیڈ سے کنوکشنز اور ڈسکوالیفیکیشنز ہو رہی ہیں ہو جائیں گے. وہ ایک الگ سینیریو ہے. لیکن اگر پارٹی کی پاپولر سپورٹ موجود ہے
پارٹی کا پاپولر بیس انٹیکٹ ہے، لیکن خان صاحب کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ پارٹی آن گراؤنڈ یا تو وہ پارٹی کی ریسٹرکچر کرے، وہ پارٹی کے نئی لیڈرشپ لے کر آئیں، اس لیڈرشپ کو لے کر آئیں جو لڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، میں ابھی آتا ہوں. آئی ایم کیپنگ اے تھرڈ کوشچن فار یو منیب. میں سیکنڈ کوشچن سے پہلے شروع کرتا ہوں. میرا ذاتی خیال ہے لڑنا چاہیے، بیکاز ان کے پاس ون بھی نہیں ہے. سب کا خیال ہے کہ جی ریگنگ ہوگی، ان کو جیتنے نہیں دیا جائے گا. وہ خود بھی کہہ رہے ہیں جی فارم 47 والا رزلٹ آئے گا، تو اگر یہ جیت گئے تو وہ تو بہت ہی بڑی بلے بلے ہو جائے گی. اور سیکنڈ، اگر یہ اپنا وہ ووٹ بینک بھی انٹیکٹ دکھا دیتے ہیں، اگر ایک ایم پی اے نے لیے تھے 28,000 اور اس بار 28,000 نہیں لیتا، وہ 30,000 لیتا ہے، لوگوں نے یہ نہیں دیکھنا کہ جیتنے والے کے کتنے ہیں، وہ نے دیکھنا ہے کہ پی ٹی آئی والے کو کتنے ووٹ پڑے ہیں. انٹیکٹ رہا ہے، بڑا ہے، واٹ ایور، تو دے ہیو نتھنگ ٹو لوز میرے خیال میں. آپ کے خیال میں کیا الیکشن بائی بیکاز اگر لیجٹیمیسی کی بات ہے تو اسمبلی میں بیٹھ کے بھی تو اسمبلی کو لیجٹیمیسی دے رہے ہیں نا. واٹ ڈو یو تھنک؟ میرے خیال میں بالکل بائی الیکشن کانٹیسٹ کرنا چاہیے، ریگارڈلیس کہ اس میں ریگنگ کی کمپلینٹس آتی ہے یا نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا اگر جو فٹ پرنٹ ہے نا وہ نظر آئے گا، آپ جیتے یا ہارے، جس طرح آپ نے کہا دیٹ ڈزنٹ میٹر. اگر آپ یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ ہمارا عمران خان کا ووٹر ابھی بھی انٹیکٹ ہے، ووٹ پڑ رہا ہے، ریگارڈلیس کے جیتنے والے اور ہارنے والے کا مارجن کیا ہے، تو آپ یہ اسٹیبلش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ لوگ بے شک تحریک کے لیے نہ باہر نکلیں، لیکن عمران خان کے لیے لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے نکل سکتے ہیں. 2024 کے انتخاب کے اندر بھی یہی ہوا تھا. مجھے تو لگتا ہے نتھنگ ٹو لوز. سیکنڈ اب اس پہ آ جائیں، اس پہ منیب آ جائیں. کیا اس وقت آپشنز ہیں عمران خان کے پاس، پارٹی کے پاس کیا آپشنز ہیں، کیا کر سکتے ہیں جو نہیں کر رہے اس وقت؟ ابھی مدد صاحب نے بھی کہا، شاہ جی نے بھی کہا کہ ان کو دے شوڈ ٹیک دیئر ٹائم اور ری اسٹریٹجائز کرنا چاہیے، لیگل پروسیس کو فالو کرنا چاہیے، ٹائم لینا چاہیے اور اس وقت کو گزارنا چاہیے پیشنٹلی، اور ذرا کوئی اسٹریٹجی بنانی چاہیے. سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اتنی جلدی ہے کیوں؟ ان کی یہ ارجنسی جو ہے، آلدو ہوا کچھ بھی نہیں ہے 2 سالوں میں جب سے وہ جیل میں ہے، لیکن ان کی کیا کوشش ہے، کیوں ہو سب کچھ جلدی؟ اس لیے کیونکہ عمران خان صاحب کو یہ بات کھٹک رہی ہے کہ جس سپیڈ سے یہ معاملات چل رہے ہیں، یہ شاید اس سے بھی ابھی بہت کچھ بڑا ہے جو ہونے والا ہے. لیکن مجھے ایک بات بتائیں، آپ کے خیال میں، مجھے تو شاہ صاحب نے بڑے پیار سے ڈانٹ بھی دیا تھا، مجھے لگتا ہے کہ کوالٹی آف ڈیسیژن از آلسو بیسڈ آن کوالٹی آف ایڈوائس اینڈ ان پٹ جو ہوتی ہے، اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. کیا آپ کے خیال میں عمران خان کو گراؤنڈ ریالٹیز کا اندازہ ہے اندر بیٹھے ہوئے کہ کتنے لوگ نکلے، کتنے نہیں نکلے؟ جو اندر جاتے ہیں وہ اپنے نمبر بنانے کے لیے کہتے ہیں خان صاحب لاکھوں لوگ آ گئے، خان صاحب مصیبت پڑ گئی، واٹ ایور. تو پنجاب کے اندر کروڑوں کی آبادی ہے، 1,74,000 پولیس ہے. کتنی پولیس نکل آئی تھی جس نے سارا کچھ روک لیا؟ خان صاحب کو فیکچوئل پوزیشن پتا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے، یہ تو فیکٹ ہے کہ ان سے مرضی کے لوگوں کو ملنے دیا جاتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جتنے لوگ ملے ان کو ایک ہی سبق پڑھایا جائے کہ تم نے خان کو جا کے یہ کہنا ہے کہ بس بہت ہی کمال احتجاج ہو گیا اور سب کو خراج تحسین پیش کرنا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. اٹس لٹل ٹو ہارڈ ٹو بلیو. ایشو کیا ہے؟ میں دوبارہ ٹیکنگ یو بیک دیر مالک صاحب، خان صاحب سسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کچھ ایسا ہوگا آنے والے چند مہینوں یا سال کے اندر جو شاید تحریک انصاف کو اور مسائل کا سامنے کرنا پڑے اور پرابلمز کریٹ ہو جائیں. دوسری بات یہ ذہن میں رکھیے گا، جو یہ سب کچھ چل رہا ہے، جس طرح سے بھی چلا، جس طرح سے 2024 کا انتخاب ہوا، میں بار بار ایک ہی بات کہتا ہوں اور یہ کچھ دیکھ کے ہی کہتا ہوں کہ اگر یہ سب کچھ چلتا رہا تو آپ یقین مانیے کہ اگلا انتخاب جب بھی ہوا، جیسا بھی ہوا، کسر 2024 کی نکل جائے گی. اس میں کس کے حق میں؟ ظاہری بات ہے جو موجودہ نظام ہے اس کے حق میں، اور جو پہلے جن کو رگڑا لگا تو اور لگے. اچھا، آخری میرے پاس تھوڑے سے 2-4 منٹ رہ گئے ہیں. میں تھرڈ کوشچن پہ شاہ جی، کیا جو ایگزسٹنگ لیڈرشپ ہے ان کی پوزیشنز کے اوپر، ان کے جنہوں نے رگڑے کھائے وہ تو اندر ہیں، شاہ محمود اندر ہیں، یاسمین راشد اندر ہیں، اور لوگ محمود رشید اندر ہیں، ان سے کوئی نہیں پوچھ رہا. جو پولیٹیشنز اندر ہیں ان سے کوئی بات نہیں ہو رہی. تمام بڑے فیصلے لائرز ٹرن پولیٹیشنز ہو رہے ہیں، جیسے مظہر نے پوائنٹ آؤٹ کیا. کیا جو کرنٹ ان کی پارٹی ٹاپ کی پوزیشنز ہیں، ان کے ہوتے ہوئے آپ کو پولیٹیکل اس میں کوئی چینج نظر آتا ہے کہ آپ کے خیال میں جب تک یہ قیادت چینج نہیں کریں گے چیزیں نہیں بدلیں گی؟ آپ کی دانش میں انتہائی لا علم بھولے بیچارے اور معلومات سے محروم جو ہیں، جو دیکھتے ہی بہن کو کہتے ہیں کہ یہ کیا ڈرامہ لگا رہے تھے. ارے بھائی سگی بہن، یہ منیب کی وجہ سے میں کہتا ہوں، یہ مجھے کہتا ہی عظما سگی بہن ہے، ٹھیک ہے، اور وہ 2.5 گھنٹے رات
یعنی ایک دن قبل جو ہے محمود خان اثقزئی جیسے ایک انتہائی سیزن سیاستدان کے ساتھ بیٹھی رہی ہیں. ظاہر ہے کہ محمود خان یہ تو نہیں پوچھتے رہے ہوں گے کہ بہن آپ یہ آلو گوشت کیسے پکاتی ہیں. ٹھیک ہے نا بات؟ یہی چلو آپ کہتے ہیں کہ خان صاحب کو پتا ہے سب کچھ. He knows the ground. اینڈ دین ان کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ انہوں نے اخبار پورا پڑھا ہو، یعنی کم از کم ایک اخبار ان کو ضرور ملا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. اس میں انہوں نے بذات خود یہ کہا کہ یہ جو اے پی سی جو ہے یہ بہت کامیاب گئی ہے، اس طرح کے ایونٹس پارٹی کیوں نہیں کر رہی ہے. اچھا، نام لے کر انہوں نے شکریہ کیا کہ ان لوگوں سے گائیڈنس لے. ٹھیک ہے. اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہرحال تمام تر اس کے باوجود اے پی سی ہوئی ہے نا. سر تھوڑا سا ویو لینا ہے. یہ مجھے کہہ رہا ہوں کہ کرنٹ لیڈرشپ سر irrelevant ہے، جو بھی جس کو مرضی یار یہ اسی طرح رہے. دے ہیو ٹو مرج، they have to blend in some kind of greater alliance. گرینڈ پولیٹیکل الائنس. اس کے علاوہ گزارا. ویری کوئکلی مظہر، کیا شاہ جی کے نہیں تو irrelevant ہے کون جنرل سیکرٹری ہے، کون پریزیڈنٹ ہے، کون یہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ گرینڈ پولیٹیکل الائنس ہوگا تو بات آگے چلے گی، اور یہی راستہ چودھری صاحب بھی ان کو بتا رہے ہیں. آپ کے خیال میں یہ جو اس وقت کرنٹ لیڈرشپ ہے یہ چینج ہونا ضروری ہے کہ خان صاحب کا چینج ہونا ضروری ہے؟ بہت سیدھی سی دو چیزیں ہیں. اگر خان صاحب حکومت سے بات نہیں کرنا چاہتے اور اسٹیبلشمنٹ خان صاحب سے بات نہیں کرنا چاہتی تو آپشن سیدھا سا ہے، یا تو اس پوری لیڈرشپ کو چینج کریں، ایک ایگریسو لیڈرشپ لائیں اور پھر ایگریسو پالیٹکس کریں. اگر آپ جائز پر رہے ہیں کہ آپ بات چیت ہی نہیں کرنا چاہتے، دوسرے آپ سے بات چیت نہیں کرنا چاہتے، تو پھر یا تو یہ کہ خاموشی سے اپنی تنظیم اگریسو پالیٹکس اس سے زیادہ کیا ہوگی؟ ہر دوسرے ہفتے آپ تحریک کر رہے ہیں، آپ گالی گلوچ بھی کر رہے ہیں. لیڈرشپ لے کر آئیں. اگریشن تو اب نہیں ریزلٹ آئے نا، اگریشن سے تو ریزلٹ نہیں آیا. نہیں دیکھیے، اگر آپ ایگریسو پالیٹکس کر رہے ہیں تو اس کے نتائج ضروری نہیں ہے کہ فوراً آئیں، لیکن بیرسٹر گوہر یا سلمان اکرم راجہ یا اس طرح کے لوگ جو ہے وہ نہ کوئی تحریک کو بلڈ کر پا رہے ہیں، نہ وہ کوئی اپنا نیریٹو دے پا رہے ہیں، نہ وہ پارٹی کی لیڈرشپ کو انٹیکٹ کر پا رہے ہیں. پارٹی کی لیڈر تو ایک ہی چیز ہے نا کہ اس کے بعد پھر یا تو آپ ٹھیک ہے. منیب ویری کوئکلی لاسٹ منٹ، ٹیسٹ کریں. کیا اسٹریٹجی تبدیل کرنی پڑے گی خان صاحب کو کہ خان صاحب کو ٹیم بھی تبدیل کرنی پڑے گی باہر آنے کی؟ مالک صاحب، میں نہایت احترام سے عرض کروں گا کہ ایگریسو لیڈرشپ یا ڈوسائل لیڈرشپ بے شک سب کو چینج کر دیں. فرق تب پڑے گا جب عمران خان صاحب کے پاس لیوریج ہوگا اگینسٹ دی اسٹیبلشمنٹ، اگینسٹ دس نظام حکومت. جس دن وہ آ گیا سب چیزیں ٹرن اراؤنڈ کر جائیں گی، لیکن جب تک وہ نہیں ہے اس وقت آپ جتنی مرضی ٹکریں مارتے رہیں کچھ بھی نہیں ہونے والا. کیونکہ جو دوسری سائڈ پر لوگ بیٹھے ہیں ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہی اور ہے. وہ اب عمران خان صاحب کو اپنے کاغذوں میں ایک ایشو سمجھتے ہی نہیں ہے، وہ تو کچھ اور چیزیں دیکھ رہے ہیں یا کچھ اور پلان کر رہے ہیں. لیوریج کہاں سے آئے گا؟ دیکھیے، کسی بھی سیاسی جماعت کے پاس ایک لیوریج یہ بھی ہوتا ہے نا کہ عمران خان صاحب کہیں میں بڑا پاپولر ہوں، لوگ میرے ساتھ ہیں. بات یہ ہے نا کہ وہ لوگ نکلے ہیں یا نہیں. جو سوال آپ بھی کرتے ہیں، سڑک گرم ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ نہیں ہوئی نا. تو کیا ہے عمران خان صاحب کے پاس دینے کے لیے؟ دی آنسر از نو. تو آپ تینوں اگری کرتے ہیں، تینوں آپ یہ اگری کر رہے ہیں کہ فرسٹ تھنگ دے شوڈ ڈو از کہ پولیٹیکل پارٹی کو ریسٹرکچر کریں اور سیکنڈ گرینڈ پولیٹیکل الائنس میں چلیں. یہ اکیلے آدمی کا کام نہیں ہے. ایگزیکٹلی. آپ اگری کرتے ہیں شاہ جی اس پہ؟ جلدی نہ کریں، جلدی نہ کریں. مزہ ڈو یو اگری؟ سورہ یوسف پڑھ لیں کیونکہ یہ تو ریاست مدینہ بھی. سوال یہ ہے کہ بھائی مالک صاحب، پاکستان کے اندر پالیٹکس تو شروع ہو. آپ تو اسپیس ہی لوز کر گئے ہیں. کون سی ڈیموکریسی، کون سی پالیٹکس، کون سا کانسٹیٹیوشن، کون سا میڈیا؟ رن ڈاؤن کہیں اور سے آتا ہے. اوکے پارٹنر، آپ تینوں کا بہت شکریہ. بریک لیتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ نے تمام ایکسپرٹس کی باتیں سنی. دو چیزیں بڑی کلیئر ہیں. سب کا خیال ہے کہ سڑک نہیں گرما سکے اور ایگریشن، خالی ایگریشن از ناٹ انف. جیسے نصرت صاحب نے کہا، مظہر نے بھی کہا، منیب کا بھی خیال تھا کہ اصل چیز یہ ہے کہ آپ پولیٹیکل سپیس کو استعمال کریں، اپنی پارٹی کو ری آرگنائز کریں اور سب سے بہتر ہوگا کہ گرینڈ الائنس بنائیں. یہ حکومت سے بات نہیں کرنا چاہتے، جن سے بات کرنا چاہتے اسٹیبلشمنٹ ان سے بات نہیں کرنا چاہتی. تو بات کیسے ہوگی؟ بات اگر ہوگی تو پھر ایک گرینڈ الائنس ہو، تبھی پالیٹکس کو سپیس ملنی چاہیے.
اگر پالیٹکس کو اسپیس ملے گی تو پھر پولیٹیکل پارٹیز کو بھی اسپیس ملے گی، اور اگر پولیٹیکل پارٹیز کو اسپیس ملی تو پھر شاید آگے جا کے پی ٹی آئی کو بھی کسی مقام پہ مل جائے۔ میں ایک چیز ایڈ کروں گا کہ جب آپ نے بات کرنی ہوتی ہے تو پھر ایشو اورینٹڈ اگر ایجنڈا ہوگا تو حالات بدلیں گے، اگر پرسن اسپیسیفک نفرتیں چلیں گی یا ٹارگٹنگ ہوگی تو پھر ریئیکشن بھی انڈیویجول آئے گا، انسٹیٹیوشنل نہیں آئے گا۔ اب ٹائم آ گیا کہ خان صاحب کو کیلیبریٹ کرنا پڑے گا، ریکیلیبریٹ کرنا پڑے گا اپنی پالیٹکس کو، کہ یہ جو وقت ہے خالی ایک احتجاج یا دوسرے احتجاج جو ٹرانسلیٹ نہ ہو سکے نمبرز میں، وہ شاید ایک لیول پہ دوسری سائڈ کو زیادہ کانفیڈنس دیتا ہے تو فیصلے اور سخت ہو جاتے ہیں۔ لیٹس سی واٹ ہیپنس۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔